الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں چند باتیں ہم نے پڑھی ہیں. شیخ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ 4 مسائل کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، جس میں سے پہلا مسئلہ علم ہے، دوسرا مسئلہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور تیسرا مسئلہ اس علم کی طرف دعوت دینا ہے. ان 3 باتوں پر ہم سلسلے وار گفتگو کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آج ہم یہ بتائیں گے کہ شیخ نے چوتھا مسئلہ کیا بتایا ہے. شیخ فرماتے ہیں الرابعہ الصبر علی الاذی فیہ. چوتھا مسئلہ ہے اس علم پر عمل کرتے ہوئے اور دعوت دیتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنا. اس علم پر عمل کرتے ہوئے، اور یا آپ ابتدا یہیں سے کریں کہ اس علم کو سیکھتے ہوئے، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اور اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے جو بھی تکلیفیں آئیں ان تکلیفوں پر صبر کرنا، ڈٹ جانا اور اپنے پاؤں کو جما دینا، پاؤں کو اکھڑنے نہ دینا. یہ ہے صبر. صبر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز پر اپنے آپ کو روک لینا. اسی لیے اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں. صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر لیا جائے. صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے قدم کو روک لیا جائے، نافرمانی کی طرف قدم اٹھنے نہ پائیں، جانے نہ پائیں. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ جو آسمانی بلائیں آئیں یا جو اللہ کے کچھ بندوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار ہونا پڑے، ان پر گلہ اور شکوہ کرنے سے اپنی زبانوں کو اور ناراضگی پیدا ہونے سے اپنے دل کو روک لیں. تو زبان پہ شکو شکال نہ لائیں اور اس کی وجہ سے راستے سے نہ ہٹیں بلکہ راستے پر لگے رہیں. یہ صبر ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرے گا، توحید کا علم، سنت کا علم، دین اسلام کا علم، اور اس کے مطابق عمل کرے گا اور اس کی طرف دعوت دے گا، تو اسے اذیت اور تکلیف پہنچنی ہی پہنچنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس روئے زمین پر سنت ہے. انبیاء کرام ہمارے لیے اس معاملے میں اسوہ ہیں. جب بھی انبیاء اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے تھے تو انہیں تکلیفیں آتی تھیں. زبانی طور پر بھی لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے اور جسمانی طور پر بھی انہیں اذیتوں کا شکار کرتے تھے. چنانچہ انہیں مجنوں کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، قسم قسم کے ان پر تانا زنی کرتے تھے اور برے القاب دیا کرتے تھے اور جس طرح سے ہو سکتا تھا ستاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ کو دیس نکالا دیا گیا، آپ کو اپنے وطن سے باہر کیا گیا، مکہ چھوڑ کر آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑا. کس طرح سے آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو کس طرح سے کاہن کہا گیا، اور کس طرح سے آپ کے قتل کی سازش کی گئی اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. اور طائف کے سفر کا واقعہ دیکھیے کہ کیسے اوباشوں نے آپ پر حملے کیے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور خون بہ بہ کر کے آپ کی جوتیوں میں جم گیا. کیسی کیسی تکلیفیں اللہ کی راہ میں آپ نے اٹھائیں، لیکن آپ نے ان پر صبر کیا. تو صبر ہم کو جاننا چاہیے. یہ ہر مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایسی تکلیفوں کا سامنا ہوگا جن پر صبر کرنا پڑے گا. چنانچہ آپ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے آپ پر دھیرے دھیرے قرآن پاک نازل کیا ہے، تو آپ اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد فرمایا فاصبر لحکم ربک. ہم نے آپ پر دھیرے دھیرے قرآن پاک نازل کیا ہے تو آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کریں. اس لیے کہ جو شخص قرآن پاک کو سیکھتا ہے، جو شخص قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، جو شخص قرآن پاک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں کہ جس پر انہیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجئے، اور ہر طرح کا صبر کیجئے. اللہ کی اطاعت پہ صبر کیجئے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کر صبر کیجئے، اور اللہ کے بندوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں یا آسمانی بلاؤں جس پر بندوں کا کوئی ہاتھ نہیں، ان پر صبر کیجئے. اللہ کی تقدیر جو اللہ کی طرف سے متعین ہے اس پر صبر کیجئے. تو صبر یہ آپ کا راستہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی شخص بھلائی کا حکم دے گا، جب بھی کوئی شخص برائی سے روکے گا، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے لوگ اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسے تکلیفیں دیں گے، اس کی اذیت رسانی کا وہ سامان کریں گے. وہ اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں. اور چنانچہ ایسے لوگ جنہوں نے توحید کی دعوت دی، جنہوں نے خیر اور بھلائی کی دعوت دی، انبیاء، اولیاء، صالحین، تو انہیں اذیتوں کو جھیلنا پڑا. تو اس لیے یہ چوتھا مسئلہ ہے جو ہم سب کو جاننا ضروری ہے کہ اس راستے میں ہمیں صبر کرنا ہوگا. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ہی مختصر طور پر یہ چاروں باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ایک شخص کو 4 باتیں کون سی جاننا ہے. علم، جس میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے. دوسری چیز اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور تیسری چیز اس کی طرف دعوت ہونی چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.